اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی بندش، جادو، رجعت کو ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں گے، اور تمام ویورز جو ہے وہ جو دلچسپی رکھتے ہیں وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں چند ایسی سورہ مبارکہ ہے جس سے جو ہے وہ رجت بھی ختم ہوتی ہے، بندش بھی ختم ہوتی ہے، جادو بھی ختم ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ بروج ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ طارق ہے، اور کافی ساری سورۃ التغابن ہے، اور بھی کافی ساری سورہ مبارکہ ہے۔ لیکن جو سب سے مجرب جو عمل ہے، جس سے رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی اور کامیابی بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو عمل خود رب کائنات نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ بلکہ معمول میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سویا کرتے تھے تو یہ 3 سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ساتھ سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور تیسری سورہ مبارکہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا وہ مبارک نام جس کی برکت سے آپ کو بیک وقت ایک ہی ٹائم میں، یعنی کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے گا، اس کا غرور اور تکبر توڑنے والی یہ اسم اعظم بھی ہے، اور یہ 3 سورہ مبارکہ بھی، اور ہر قسم کی بندش، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کی رجعت کو ختم کرنے کا یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کوئی خاتون کرے، جس کو کوئی مرد کرے، جو بھی اس عمل کو کرے گا۔ دیکھیں سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ امام حسین پاک کے پاس ایک شخص بڑا امیر ترین تاجر تھا، اس پر زوال آ گیا، اور وہ سفید پوش کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتا، اور اگر اس کو مجبوری لاحق ہو بھی جائے تو وہ کوئی ایسا شخص تلاش کرتا ہے کہ جس بندے کے سامنے وہ کسی قسم کا سوال بھی نہ کرے اور اسے اس کا جواب بھی مل جائے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے مانگنے والا، فطرتاً بھکاری، خاندانی بھکاری، ایک ہوتا ہے جو تاجر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے یا سفید پوش ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا، وہ بندہ تلاش کرتا ہے، اس کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، بات چیت کرتا ہے، تو وہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے اگر خاندانی ہو کہ یار یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ اب یہاں پہ جو وہ سفید پوش امام حسین کے پاس جب کھڑا ہوا آ کے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو ضرورت ہے، بیکاری نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک ایسی سورہ مبارکہ دیتا ہوں جس کو تو 200 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک تجھے 2 سونے کی تھیلیوں کے برابر رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اسے وسیع رزق عطا فرمانا شروع کر دیا، اور اس کا سارا قرضہ بھی اتر گیا، اور اس کی تنگ دستی اور غربت بھی ختم ہو گئی۔ اب تنگ دستی اور غربت، اس کا کنیکشن جادو کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر جادو ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ انسان کا زوال آتا ہے، کیونکہ جادو کسی ایک مقصد کے لیے بھی کیا جائے وہ کام ہزاروں مقاصد کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان بندی کے لیے میں جادو کروا دوں، ایک بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر جادو کروانے والے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زبان بندی ہو جائے۔ اب وہ زبان بندی کون کرے گا جا کے؟ وہ میں تو نہیں کروں گا، آپ تو نہیں کریں گے، کوئی بھی جو بھی شیطانی اگر عامل ہے، ہم تو روحانی عامل ہے، قرآن پاک سے وظائف دیتے ہیں،
لیکن اگر کوئی شیطانی عامل کسی کی زبان بندی کرتا ہے تو وہ پہلے شیطانی جنات کو 41 دن کے عملیات سے قید کر کے ان جنات کو تابع کر کے شرط و شرائط پر معاہدہ کر کے ان کو حکم کرتا ہے، اور وہ شیطانی طاقتیں جاتی ہیں اور وہ اس کی زبان کو بند کرتی ہے، یعنی کہ اس کے دماغ سے خیال نکالتی، مثلا اس کی زبان تک بھی ان جناتی طاقتوں کی جو ہے وہ پہنچ ہو چکی ہے اور دماغ تک بھی پہنچ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے دماغ اور زبان وجود کا حصہ ہے، تو وہ وجود کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد ادھر ہی رہنا ہے، پھر وہ جگر میں، معدے میں، مثانے میں، گردے میں داخل ہوں گے، پھر بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر اس کو ظاہری بات ہے دماغی طور پر ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، دیگر معاملات میں، غلط فیصلے لینے میں اس کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے وہ زوال بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور بھی بہت سارے معاملات اس کے زندگی میں، وہ خود بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور گھر کے ایک فرد پر بھی اگر جادو ہو جائے تو یاد رکھیے گا شیطانی جنات جو ہوتے ہیں وہ اتنی تعداد میں بڑھتے ہیں کہ پوری فیملی کو اپنے جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہیں اپنی شیطانی طاقتوں میں، لہٰذا پوری فیملی پہ سمجھ جائیں پھر جادو ہو گیا۔ اس کو زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے، یعنی کہ جلدی سے جلدی اس کا علاج کروانا چاہیے، اور اگر زیادہ سخت معاملہ ہے وظائف کرنے سے، عملیات کرنے سے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ کو کسی جو ہے اس عملیات کی دنیا میں کم از کم کسی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کا مکمل اعتماد ہو۔ ضروری نہیں ہم سے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو رابطہ لوگ کرتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی رابطہ کرتے ہیں ہم نے وظیفہ کیسے کرنا ہے، ترتیب بتا دے، ترکیب بتا دے، بلکہ زیادہ مجھے جو کالیں آتی ہیں وہ یہی کہ ہمیں مجرب وظیفہ بتا دے۔ 300-400 کال کوئی بندہ بھی نہیں لے سکتا، ریکویسٹ کی جاتی ہے بار بار آپ سے۔ ہاں اگر آپ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ وظائف چاہیے تو ہم وہ یوٹیوب پہ دیتے ہیں اپنے چینل پہ، اسلامک ٹیچر ہمدمی دوسرا چینل ہے ہمارا، روحانی وظائف ہمدمی، تو وہاں سے آپ وظیفہ لیں، وہ سارے مجرب وظائف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسپیشل کوئی ہم وظیفہ نہیں دیتے پرسنل میں آ کے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا جادو اثرات اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ ویڈیو کال پہ ہم جو ہے اس کا دم کے ذریعے علاج کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے۔ اس کے کسی کے 7 دم ہوتے ہیں، کسی کے 29 ہوتے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو جس طریقے کا ان کا معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اگر کوئی ہمیں اچھے طریقے سے رابطہ کرتا ہے، یعنی کہ طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ان سے وہ واٹس ایپ پہ اپنا وائس میسج چھوڑ دیں یا لکھ کے بھیج دیں تو اس کا معقول جواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پوری بات نہیں سنتے، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ کچھ چیزیں محنت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ تیار رہا کریں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والے کو اس عمل کی اجازت ہے، اور جو ہے ہمارے بہن بھائی جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، کامیاب رکھے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ یہ آج کا جو ہمارا عمل ہے سورہ اخلاص، اور اس کے بعد جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ایک مبارک نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو دولت، رزق، کاروبار میں ترقی اور کامیابی میں برکت عطا فرمائے گا۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں جو رجت کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی رجت کیا۔ رجت کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچر ریکارڈ ہے، ولاگ میں نے کیے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو بہت ساری تفصیل سے سمجھ آ جائے گی، لیکن میں آپ کو خلاصہ کلام کے طور پہ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ رجت بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جادو، بندش، رجت، یہ سارا کچھ اسی میں ہی آ جائے گا۔ اگر کسی شخص پر جادو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اگر جادو ظاہری بات ہے شیطانی عامل جنات کو بھیجتا ہے تو وہ اگر کسی کی زندگی میں موجود ہے، یعنی کہ کسی کے وجود میں، کسی کے گھر میں، کسی کے دل و دماغ میں، کسی کی دکان پہ، کسی کے کاروبار میں، تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اس وظیفے کی روحانی طاقتیں آئیں گی اور وہ شیطانی طاقتوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے ضروری ہے کہ حصار ایسا ہو جائے کہ وہ شیطانی طاقتیں دوبارہ زندگی میں داخل نہ ہو سکے، آپ کے گھر میں، آپ کے وجود میں، تو اس طرح آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو حفاظت جو ہے وہ نہ ہو تو جو چیزوں کا لوٹ کر گھر واپس آ جانا
یعنی کہ جن شیطانی طاقتوں کو، جنات، جن اور جننیوں کو آپ نے دور کیا اپنے آپ سے، وہ اگر واپس پلٹ آئے تو اسے رجت کہتے ہیں، تو وہ پلٹنی نہیں چاہیے۔ حصار حفاظت مضبوط ہو تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ تو گویا کہ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ حصار پر، حفاظت پر مبنی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس عمل کو کرنے سے کوئی بھی انسان جادو میں نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس پر جادو نہیں رہ سکتا، اس پر رجت نہیں رہ سکتی، اس پہ بندش نہیں رہ سکتی۔ یہ عمل کی ترتیب بڑی لاجواب ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ سب سے پہلے درود ابراہیم جو ان سے ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم، 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص جو ان سے ہے یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 ٹائم، 21 مرتبہ درود سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہ والی سورہ اخلاص یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق جو ہے یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 21 ٹائم، 21 مرتبہ، بڑا آسان عمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد سورہ ناس جو ہے یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ سورہ ناس ہے، یہ آپ نے پوری سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے لاسٹ میں آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پانی اپنے پاس رکھنا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، جس جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر عمل کیا ہے پہلے اس پانی کے چھینٹے اس جگہ پہ لگانے ہیں، پھر اس کمرے میں لگانے ہیں جس کمرے میں آپ نے عمل کیا ہے، پھر جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں اس بیڈ پہ چھینٹے لگانے ہیں، چارپائی پہ، زمین پہ، جہاں پہ بھی آپ سوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پورے گھر کے پانی سے چھینٹے لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا چھڑکاؤ، شاور کر لیں، تھوڑا سا شاور کی بوتل میں ڈال لیں، وہ شاور کر لیں پورے گھر کو، چاروں کونوں کو، دیواروں کو، اپنے کمرے میں چاروں کونوں کو آپ شاور کر لیں۔ شاور کرنے کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑا سا آپ پانی کا گرا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی آپ نے پینا ہے۔ پینے کے بعد آپ نے اب آگے کیا کرنا ہے وہ سمجھ لیں کہ پانی پینے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک مبارک نام ہے، اس کی آپ نے ساتھ چلتے چلتے تسبیح کرتے رہنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن تک آپ نے اس کو پڑھتے رہنا، اپنے کام بھی کرنے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جانا، اٹھنا ہے، فجر پڑھنی، پھر پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو سارا دن آپ نے یا وہابو کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے رات ہو جائے گی، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آپ کسی بھی وقت، سورج غروب ہونے کے بعد آپ کر سکتے، طلوع ہونے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اگر اس عمل کو کر لیا، بیک وقت آپ کو 5 بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ، آپ کی عزت پامال نہیں ہوگی، قرض سے آپ کو نجات ہوگی۔ دوسرا بڑا فائدہ، قرض جتنا بھی ہو، کروڑوں کا بھی ہو۔ دوسرا بڑا فائدہ، دولت اور رزق میں آپ کو فراوانی اور برکت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ، بندش کسی بھی قسم کی ہو، جادو کی، کاروبار کی، یا شادی کی بندش، یا گھر کی بندش، کوئی بھی بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو ہوگا وہ رزق میں، دولت میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، گھر میں آپ کے قرض سے آپ کو نجات ملے۔ اور پانچواں جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی، بچوں میں آپس میں محبت، اخلاص، آنے والی آفت، مصیبت، آزمائش، پریشانی کا پہلے اشارہ مل جانا اور اس کا سد باب کرنا، اور اس طرح آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت سکون میں ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کریں، اس کے بے شمار ہزاروں فوائد ہیں، جس میں چند فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ دل سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ یہ عمل کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔